اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مئی 2020 بمطابق 29 رمضان المبارک 1441 ہجری۔ آج جو ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے الا الذی، سوائے اس ذات کے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ، پس بے شک وہ، سیہدین، میں اپروو کرتا ہوں تو آپ ضرور اس کو مجھے اپروو کریں۔ مزید ہدایت فرمائے گا۔ وجعلہا، اور بنا دیا کلمہ توحید کو، کلمتاً باقیتاً، باقی رہنے والا کلمہ، فی عقبہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، لوٹ آئیں عقیدہ توحید کی طرف۔ بل متعت، بلکہ ہم نے سامان دنیا دیا، ہؤلاء، ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، ورسول مبین، اور واضح طور پر تعلیم دینے والا رسول۔ ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، یعنی اسلام، قالو، تو وہ کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وإنا، اور بے شک ہم، بہی، اس کا، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ آج کی ان آیات کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، جس کے اندر آپ نے کل سماعت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا، اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بے شک جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو بتوں کی، میں اس سے بیزار ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ اظہار برات کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے، پچھلی آیت میں اس بات کا تذکرہ تھا۔ اب اسی سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے، یعنی اس ذات سے میں بری نہیں ہوں، بتوں سے تو میں بری ہوں، سوائے اس ذات کے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اس ذات سے میں ہرگز جو ہے وہ بیزار نہیں ہو سکتا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، اور جس نے مجھے ہدایت پہ رکھا ہے پھر مجھے مزید ہدایت عطا فرمائے گا، جو مجھے مستقلاً، دائماً، پرماننٹلی، وہ مجھے سیدھے راستے پر رکھے گا، اور جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس ذات سے میں بیزار نہیں ہوں، اس ذات کی طرف میں متوجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ گویا کہ ان دو آیات میں دو باتوں کا تذکرہ ہے، بتوں سے بیزاری ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ بتوں سے میں بیزار ہوں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں،
جبکہ اس رب کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے ہدایت دے گا، مزید مجھے ہدایت میں ترقی کرے گا اور مجھے ہدایت پر مستقل طور پر رکھے گا، اس رب العالمین کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کلمہ فرمایا، یہ جو بات فرمائی، بتوں سے جو بیزاری کی بات کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جو بات کی ہے، اس بات کو ہم نے ان کی اولاد کے اندر رکھ دیا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس کو ہم نے باقی رہنے والی بات بنا دیا، فی عَقِبِهِ، ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں، ان کی اولاد کے اندر عقیدہ توحید کو ہم نے رکھ دیا۔ یہ عقیدہ توحید اور یہ کلمہ باقیہ یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو ان کی اولاد میں سے ہم نے توحید کے وارث پیدا کر دی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع رہے، تاکہ وہ بتوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چلتا ہے۔ آپ نے کل سنا، سماعت کیا آپ نے کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، 1,00,000 سے زائد انبیاء۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر بعد میں انبیاء علیہ السلام کی آگے جماعت چلی تو پھر ان میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، پھر ہم نے ان کو دنیاوی فائدہ دیا، متعت، فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے ان کو سامان دیا، سامان دنیا دیا، دنیا کے اندر ان کو راحت دی، خوشحالی دی، سامان دنیا، زینت، آرائش ان کو دی ہم نے انہیں، وآباؤہم، اور ان کے باپ دادا کو دیا دنیا کا سامان۔ پھر کیا ہوا؟ حتی جاءہم الحق، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو مکے میں آ کے آباد ہوئے تھے، جب ان کے پاس رسول آ گئے، حق آ گیا، جب اسلام ان کے پاس آ گیا مکہ مکرمہ میں، تو پھر کیا ہوا؟ ورسول مبین، اور واضح طور پر احکامات الہی پہنچانے والا رسول بھی تشریف لے آیا۔ تو کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ ہوا ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس وہ حق آ گیا۔ حق سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، اور پورے قرآن میں جہاں حق کی بات آئی ہے 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد رسول اللہ کی زندگی ہے، حق سے مراد قرآن ہے۔ تینوں میں سے آپ جس کی بات کریں تفسیر آپ کی وہی اس کی تائید کرے گی۔ ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس آ گیا حق، اسلام آ گیا، قرآن آ گیا، پیغمبر اسلام آ گئے، قالوا، تو وہ کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو تقریباً ہر امت نے اپنے نبی سے بولا ہے۔ امتیوں میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے انبیاء پہ، وہ یہ جملہ بولا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے آپ کو معجزہ عطا کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے۔ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے جب مطالبہ کیا کہ آپ پہاڑی میں سے اونٹنی نکالیں اور وہ آتے ہی بچہ پیدا کر دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ شک ہوتا ہے، اس میں سے اونٹنی نکلتی ہے۔ صالح علیہ السلام مطالبہ پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں، مطالبہ پورا کر کے فرماتے ہیں کہ ہاں جی ایمان لائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، جادو کے ذریعے سے آپ نے یہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ ید بیضاء، اور وہ جو معجزہ جو آپ ڈنڈا مار کے جو آپ نے سمندر میں راستے بنائے تھے، اس کو بھی قبطیوں نے، فرعونیوں نے معجزے سے جادو سے تعبیر کیا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جب بھی معجزات دکھائے ہیں تو قوم نے اس کو جادو کہا ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو معجزات دکھائے، قرآن سب سے بڑا معجزہ بن کے آیا یہ قرآن۔
قرآن نے چیلنج کر دیا کہ اچھا تمہاری زبان عربی ہے، تم اپنی مادری زبان میں بات کر رہے ہو، تو یہ کتاب بھی مادری زبان میں آئی ہے، تمہاری زبان میں آئی ہے، تم اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا کے دکھا دو، ایک آیت، ایک جملہ بنا کے دکھا دو۔ تو وہ عربی جو کہ اپنی زبان دانی پہ بڑے ناز کرتے تھے، قادر الکلام شاعر تھے، اور فی البدیہہ شاعری کرنے میں دنیا میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ ان سے کہا جاتا نا یہ درخت کھڑا سامنے، اس پہ نظمیں بتاؤ، نظمیں لکھو، تو وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درخت پہ بڑے بڑے دیوان لکھے گئے اس پر، یعنی وہاں اس چیز کا مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر پہ شاعری کرنی ہے۔ ایسے ایسے وہ فصیح و بلیغ جملے بولتے کہ انسان عش عش کر اٹھتا، اتنے بڑے وہ شاعر تھے۔ جب قرآن نے آ کے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کو ایک صورت بنا کے لے آؤ، 3 آیات مشتمل ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، تو وہ عاجز آ گئے اور قرآن کا یہ چیلنج قبول نہ کر سکے، اور رہتی دنیا تک کوئی بھی عربی کا ماہر اس قرآن کی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا کہ اس درجے کی، اس پائے کی کوئی ایسی تحریر سامنے لائے جو قرآن کا مطالبہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا زبان دان جو بڑا شاعر تھا، ابو جہل نے ان کو بلایا کہ آپ آئیں، تو میرے بھتیجے نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، اس کے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، ہماری سمجھ سے تو آگے ہے۔ تو جب وہ آیا نا، تو وہ مکہ حتیم کعبہ کے اندر حضور نماز پڑھا رہے تھے، وہ نماز میں آ کے شامل ہوا۔ تو جب اس نے ایسی بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، وہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن آپ اسے شامل ہوا کہ میں قرآن سنوں۔ قرآن سننا تھا، سننے کے بعد اس نے اس جیسی آیات بنانی تھی، کلام پیش کرنا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو جیسے اس کے دل میں خیال آیا تو اتفاق، یہ حسن اتفاق تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بعد نے یہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ بڑا متعجب ہوا، بڑا حیران ہوا کہ میں تبھی دل میں سوچا ہے، انہوں نے آیت ہوئی پڑھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تو حضور نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ واپس پلٹتا ہے اور ابو جہل کو جا کے کہتا ہے کہ جی اس کلام کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں جو سوچتا ہوں اس کا مجھے وہی جواب مل رہا ہے، جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے مجھے اسی کا جواب مل رہا ہے۔ اس کے قرآن کے بڑے اعجازات ہیں، ہر دور میں لوگوں نے دیکھے ہیں قرآن کے اعجاز۔ جب ضیاء الحق کا حادثہ ہوا تھا، طیارہ گرا تھا، 87 تھی غالباً 88، تو ضیاء الحق کے ان کی جیب کے اندر قرآن پاک تھا، اور لوگوں نے یہ قرآن کا معجزہ بھی دیکھا تھا کہ سب کچھ جل گیا تھا مگر قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن نہیں چلا تھا۔ تو قرآن اپنے اعجازات ہر دور میں دکھاتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولما جاءهم الحق، جب ان کے پاس حق آ گیا ان مکہ والوں کے پاس، قالوا هذا سحر، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کا طرز عمل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ جو دین ابراہیمی سے منحرف ہو گئے تھے، تبدیل ہو گئے تھے، ان کا یہ رویہ اور ان کی یہ بات بیان قرآن کر رہا ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو ایک لمبی کثیر تعداد ہے جنہوں جو قرآن کی اور جو دین ابراہیمی کے وارث بنے ہیں۔ تو چند ایک لوگ ظاہر بات ہے ہر جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا سے ان کے دین کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مکے میں آباد تھے مگر وہ ایمان نہیں لائے اور قرآن کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے، کلام پاک کی رحمتیں برکتیں بہاریں نصیب فرمائے، اور اس کتاب پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی اللہ رب العالمین وآخر دعوانا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین
ہم سب کا یہاں بیٹھنا، قرآن پاک پڑھنا، سننا، سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین۔ جتنے بھی احباب تیرے کلام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں گھروں میں یا یہاں، ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کی مشکلات کو آسان بنا یا رب العالمین۔ ان کو کلام پاک کی رحمتیں برکتیں نصیب فرما یا العالمین۔ کتاب و سنت کو مضبوط سے مضبوط تر ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین۔ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما، مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، بالخصوص کشمیر میں، فلسطین میں، بھارت میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے الٰہ العالمین ان کی غیبی نصرت فرما، مسلمانوں کو شعور عطا فرما، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، مسلمان حکمرانوں میں غیرت پیدا فرما، آمین۔ اور غیرت سے خالی جو مسلمان حکمران ہیں الٰہ العالمین ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما آمین یا رب العالمین۔ ختم بالایمان نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ